ہو سکتا ہے تیرا ہاتھ اب نہ اٹھے اوپر،
بعد جو زبان سے کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتے ہیں۔ ہمارے شہر کے مشہور بزرگ حضرت سیدنا حافظ شاہ جمال اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یا کسی اور بزرگ کا یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ شہر کے چند ہنسی دل لگی کرنے والوں نے ایسا ہی مصنوعی زندہ آدمی کا ایک جنازہ تیار کیا اور اسے جنازے کی چارپائی پہ لٹا کر 4-6 اور پیچھے لگ گئے اور صاحب ذرا ہمارے محلے میں ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، نماز جنازہ پڑھا کہ جب تیری نماز جنازہ پڑھانے کھڑے ہوں تو اٹھ کے بھاگ جانا، بس وہاں ہم تالیاں پیٹیں گے اور مذاق اڑائیں گے۔ امام صاحب جنازہ بنا کر رکھ دیا گیا۔ وہ جیسے ہی نماز پڑھانے کھڑے ہوئے تو انہوں نے فرمایا بھائی زندہ کی پڑھاؤں یا مردہ کی پڑھاؤں؟ تو لوگ کہنے لگے صاحب نماز جنازہ تو مردہ کی ہوتی ہے، آپ نے نیت کر کے جو نماز پڑھائی تو وہ نہیں۔ لوگوں نے کہا ارے اٹھتا کیوں نہیں؟ کو تیار نہیں، کھول کے دیکھا تو وہ تو اللہ والے نے جب زبان سے کہہ دیا تو ادھر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا میرے ولی کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، بخاری شریف کی حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ تو تم ولی سے دشمنی کر رہے ہو، اس کی ہنسی دل لگی اڑانے جا رہے ہو، تو اللہ نے دکھا دیا کہ دیکھو اس کا نتیجہ یہ ہوگا۔ ویسے ہی حضور سے کہہ رہا ہے اللہ کے رسول سے کہ میرا سیدھا ہاتھ اٹھتا ہی نہیں ہے، عام انسانوں کی طرح سمجھ رہا ہے۔ تو ایسے ہی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے دربار میں بڑے مقبول ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگوں کو تم دیکھو گے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بال بگڑے ہوئے ہیں، چہرے گرد آلود ہیں، کوئی انہیں دعوت بھی نہ دی اپنے گھر، ٹوٹے ہوئے چھپر کے گھروں میں رہ رہے ہیں، مگر فرمایا ان کے دل اللہ کے نور کے چراغ ہوتے ہیں، اور فرمایا جو ان کے منہ سے نکل جاتا اللہ تعالیٰ اسے پورا فرما دیتا ہے۔ اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ، اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ اللہ پر قسم کھا کر جو بات کہہ دیتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کے بے شمار ایسے بندے ہیں، اسی لیے بزرگوں نے ہوشیار کیا ہے کہ تمہیں کوئی راستے میں دیوانہ نظر آئے، پریشان حال نظر آئے، میٹھے مت مارو، ہنسی مذاق مت اڑاؤ، کیا معلوم اللہ کا وہ کون سا مقبول بندہ ہے۔ خاک ساران جہارا و حقارت منگر توچے دانی کے دری گرد سوارے باشد، یہ جہان میں جو خاک چھانتے پھرتے تمہیں نظر آتے ہیں انہیں حقارت کی نظر سے مت دیکھو، کیا معلوم یہ گرد و غبار جو اڑ رہا ہے کوئی سوار آ رہا ہو اس سے گرد و غبار اڑ رہا ہو۔ تو اللہ کے میدان کے کچھ سوار بھی ہوتے ہیں، ہر ایک کو ایک نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میرے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے، میری 8 بہنیں تھیں، میں نے ایک بیوہ عورت سے اس ارادے سے شادی کر لی کہ زیادہ عمر والی عورت ہوگی تو میری بہنوں کو اپنی بیٹیوں کی طرح اولاد کی طرح دیکھ بھال رکھے گی، پالے گی اور ان کو سکھائے گی کام وغیرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی تمہارے آدمی سے تمہاری لڑکی سے شادی کی ہوگی؟ کہ یا رسول اللہ اس لیے کری میں نے عمردار سے کہ میں نے بہنوں کا خیال آیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت جابر سے ان کی ان قربانیوں سے کہ باپ کی بڑی عظمت و احترام کے ساتھ باتیں مانتے تھے، ان کو پورا کرتے تھے، اور اپنی بہنوں کے لیے اتنی بڑی قربانی تھی کہ زیادہ عمر والی عورت سے شادی کی تو حضور انہیں طرح طرح کے اللہ کے دیے ہوئے کرشمے خوب دکھایا کرتے ہیں۔ جتنے معجزات کی آپ کو روایتیں ملیں گی وہ زیادہ تر حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ملتی ہیں۔ تو میں سوچنے لگا کہ ایسا آخر کیوں؟ تو جواب یہی آیا اللہ کی طرف سے دل میں ڈالا کہ وہ دل دکھا ہوا تھا، 8 بہنوں کی ذمہ داریاں اٹھا رہے تھے، پریشان حال زندگی گزارتے تھے، تو اللہ کے رسول ان کو تسلی دینے کے لیے کبھی کبھی یہ معجزات دکھا کر ان کے دل کو تسکین دے دیا کرتے تھے۔ ارے تیرے پاس تو اللہ کے رسول کی دولت ہے، ایمان کی دولت ہے، اللہ کے سچے رسول کو تم نے مانا ہے، یہ دنیا ہو یا نہ ہو لیکن ایمان اگر ہے تو سب کچھ ہے، تو ان کے دل کو تسلی مل جاتی ہے۔ فرماتے ہیں میرے والد بہت قرضدار رہے تھے دنیا میں، کھجور کا ایک چھوٹا سا باغ تھا، کھجوریں اس میں سے جب میں نے توڑی تو سارے قرضدار آ کر سر پہ سوار ہو گئے، لاؤ بھائی ہمارا قرضہ، لاؤ بھائی ہمارا قرض۔ تو میں سوچنے لگا کہ اتنی سی کھجوریں اتنے قرضدار کیا پوری ہوئی؟ تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لے گیا، حضور
معاف کر دو یا دم لے لو یا مت لے لو. تو انہوں نے اس سے پہلے کہ حضور کوئی بات کہتے بڑے غصے میں آ گئے سب لوگ اور کہنے لگے بھائی ہم ایک کھجور کی نہیں چھوڑیں گے اپنے جتنا قرضہ ہے ہم سب لیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نظارہ دیکھا تو فرمایا اچھا ہر قسم کی کھجوروں کا ڈھیر الگ الگ تھا. ایک قسم کی کھجوریں وہ تھی جس کا ڈھیر بڑا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چاروں طرف 3 چکر لگائے اور پھر اسی ڈھیر کے اوپر بیٹھ گئے اور قرض داروں سے قرض خواہوں سے فرمایا بھائی جس کا جو قرضہ ہے آ کر لے لو. اس نے کہا میرے 10 پیپے ہیں, آپ نے 10 پیپے ناپ کے اسے دے دیے. کسی نے کہا میرے 20 پیپے ہیں, وہ ناپ کے دے دیے. کسی نے کہا میرے 15 ہے, اس نے 15 دے دیے. حضور اپنے مبارک ہاتھوں سے ناپتے جا رہے ہیں اور دیتے جا رہے ہیں. جتنے کھجوروں کے ڈھیر ہیں وہ تو اپنی جگہ یہی ختم نہیں ہوا اور سب کا قرضہ ادا ہو گیا. حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ کر حیران تھا کہ یہ اتنا ہی بڑا ڈھیر ہے, کیا اس میں سے کچھ کم بھی ہوا ہے؟ تو قرضہ بھی ادا ہو گیا, ایک ڈھیر ختم نہیں ہوا. یہ برکت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایسی بے شمار برکتیں, بے شمار رحمتیں, سعادتیں ایمان والوں کو آپ کی برکت سے حاصل ہیں. اللہ تبارک و تعالی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری جانوں میں بھی برکت پیدا فرمائے, مالوں میں بھی برکت پیدا فرمائے, بیوی بچوں میں, گھروں کے سکون اور اطمینان میں بھی خیر و برکت پیدا فرمائے اور اللہ دونوں جہان میں ایمان اور عزت کے ساتھ شاندار کامیابی عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. خاص طور سے ہم سب مسلمانوں کے ایمان و قوت اور حوصلہ و زیادہ پیدا فرما. نیک کی توفیق عطا فرما, اعمال خیر کی توفیق عطا فرما, اخلاق حسنہ عطا فرما, ایک دوسرے کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنی رضامندی, اپنے مقبول کی خوشنودی, اپنے مقبول بندوں کی عنایت اور جہان میں ایمان و عزت کے ساتھ